ایک ایسا جہاز جو کبھی ڈوب نہیں سکتا تھا، لیکن ایک آئس برگ نے اس کا دعویٰ غلط ثابت کر دیا۔ کیا ٹائٹینک کا ڈوبنا صرف ایک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور سچائی چھپی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ٹائٹینک کے پیچھے کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اینالائز کریں گے کہ کیا سچ میں یہ ایک غلط فہمی تھی یا کچھ اور تھا۔ ٹائٹینک کا ڈوبنا ایک بہت ہی دکھ بھرا اور پیچیدہ واقعہ تھا جو آج تک پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس ویڈیو میں ہم ٹائٹینک کے ڈوبنے کی 5 اہم وجوہات کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ ٹائٹینک کے ڈیزائن میں غلطیاں اس کے ڈوبنے کا سبب بنی۔ اس وقت کے ڈیزائن کو سب سے بہترین مانا گیا، لیکن اس میں کچھ کمیاں تھیں۔ سب سے بڑی کمی اس کے پانی روکنے والے حصوں کا ڈیزائن تھا۔ ٹائٹینک میں پانی روکنے والے حصوں کا ڈیزائن یہ سوچ کر بنایا گیا تھا کہ اگر شپ کا کچھ بھی حصہ ڈوب جائے تو باقی شپ سیف رہے، لیکن یہ سسٹم فیل ہو گیا جب آئس برگ نے ٹکرانے کے بعد ان کمپارٹمنٹ کی واٹر ٹینک سیل توڑ دی۔ ریسنٹلی پانی پوری شپ میں پھیل گیا اور ٹائٹینک ڈوبنا شروع ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹائٹینک کے کرو کی لاپرواہی اور انسانی غلطی بھی اس حادثے کا سبب بنی۔ آفیسر کو آئس برگ کی وارننگ مل رہی تھی، لیکن انہوں نے اس وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی سپیڈ کم نہیں کی۔ ایکسپرٹ کے مطابق اگر ٹائٹینک کی سپیڈ کم کی جاتی اور آئس برگ کے راستے سے تھوڑا دور رکھا جاتا تو شپ کو اس امپیکٹ سے بچایا جا سکتا تھا، لیکن کرو نے اپنے اوور کانفیڈنس اور ٹائم کی ریس میں اپنے ڈیسیژن کو کمپریسو کر دیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آئس برگ سے ٹکرانا ٹائٹینک کے لیے مشکلات کا سبب بنا۔ آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک کی باڈی ٹوٹ گئی اور پانی روکنے کا سسٹم فیل ہو گیا۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جہاں ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ٹائٹینک کو آئس برگ سے ٹکرانے سے بچایا جا سکتا تھا اگر شپ کی سپیڈ دھیمی ہوتی یا راستہ بدلا جاتا، لیکن آئس برگ کا سائز اتنا بڑا تھا اور شپ کو ڈیمیج بھی بہت زیادہ ہو گیا تھا تو بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ٹائٹینک کا ڈوبنا صرف ایک ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس تھیوری میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک کے مالک نے اپنے فائنینشیل فائدے کے لیے اپنے شپ کو جان بوجھ کر ڈبویا۔ اس تھیوری کے مطابق ٹائٹینک کا انشورنس کلیم بڑھانے کی وجہ تھی، جو کچھ پاورفل لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا تھا، لیکن اس تھیوری کو ثابت کرنا مشکل ہے اور اس کے حق میں ابھی تک کوئی مضبوط ثبوت نہیں ہے۔ اگر یہ تھیوری سچ ہے تو یہ ایک بہت ہی مشکل اور ڈارک پہلو ہے جو ہماری ہسٹری کو ایک نیا نظریہ دے سکتا ہے۔ پانچویں تھیوری یہ ہے کہ ٹائٹینک کے ڈیزائنر کا اوور کانفیڈنس اس کے ڈوبنے کی وجہ تھا۔ انہوں نے ٹائٹینک کو سب سے ماڈرن اور سیفسٹ شپ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو اگنور کیا کہ نیچر کبھی بھی اپنے رول بنا سکتا ہے۔ ٹائٹینک کا ڈیزائن اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ وہ ہر حال میں سیف سمجھا جاتا، لیکن اس میں ڈیزائن کی کمیاں اور انجانی مشکلات کو نظر انداز کیا گیا۔ اس اوور کانفیڈنس نے ٹائٹینک کو بہت بڑے حادثے کی طرف دھکیل دیا۔ ٹائٹینک کا ڈوبنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کا ڈیولپمنٹ ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ نیچر کے انجان خطروں کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ٹائٹینک کا ڈوبنا ایک مشکل حادثہ تھا، یہ ڈیزائن کی بھی غلطی تھی اور کچھ انسانی غلطیاں بھی تھی اور شاید کچھ ایسے انجان فیکٹر بھی تھے جو شاید ہم سمجھ نہیں پائے، لیکن اس گھٹنا نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ آپ کی نظر میں ٹائٹینک کا ڈوبنا ایک حادثہ تھا یا ایک سازش؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور ایسے ہی ٹاپکس کو ایکسپلور کر سکیں۔